ہے، وہ بہت رحیم ہے، معاف کر کے خوش ہو جاتا ہے، معافی مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے، کبھی بھی تانا نہیں دیتا۔ سگے ماں باپ بھی تانا دے دیتے ہیں، پہلے کہاں گئے تھے، اب کیوں آئے، اتنے گناہ کر کے کیوں آئے، لیکن ایک میرا اللہ ہے، کبھی بھی تانا نہیں دیتا۔ کوئی چل کے آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ہاں اگر بغیر توبہ کے مر گئے پھر اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا، ایگزام میں صحیح لکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایگزام چل رہی ہے، یہ ایگزام چل رہی ہے، اللہ بڑا طاقتور ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ہم بہت کمزور ہیں، کمزور طاقتور کو ناراض نہیں کیا کرتے۔ ابھی اس مجلس میں کیسے پتا چلے اللہ ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ کیسے پتا چلے؟ میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنے اوپر غور کرو۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں نا تو تین کام کرتے ہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں نا تو تین کام کرتے ہیں، ذرا اپنے اوپر غور کر کے چیک کرنا، اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ نمبر ایک، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا تو روٹی بوٹی مکان زمین جائیداد نہیں چھینتے، سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ کاروبار نہیں چھینتے، کاروبار کار بہار گھر، یہ ساری نعمت اللہ نہیں چھینتے، یہ تو اپنے فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں، بلکہ اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ فجر کی نمازیں جانا شروع ہو جاتی ہے، بندہ سمجھتا کہ میں نہیں پڑھتا، تو کیا نہیں پڑھتا، تجھے پڑھنے نہیں دیا جاتا، اللہ تجھ سے ناراض ہے، قبر میں تیری پکڑ کرنے والے ہیں، اسی لیے تجھے فجر کی نماز سے محروم کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو اللہ کے اپنے ہوتے ہیں نا اللہ ان کو تہجد میں سونے نہیں دیتے، اور جو اللہ کے اپنے نہیں ہوتے نا اللہ ان کو فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دیتے۔ تو اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین جاتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت سے محروم کر دیتا ہے۔ قرآن ہے صرف رمضان میں پڑھ پائے گا، رمضان کی نسبت پہ، چونکہ شیاطین قید ہو گئے، رمضان میں پڑھ پائے گا، رمضان کے علاوہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر پائے گا۔ واٹس ایپ چلائے گا، یوٹیوب چلائے گا، فیس بک چلائے گا، انسٹا چلائے گا، میٹھی نیند سوئے گا، صبح اٹھے گا، چائے پیے گا، دوستوں کو وقت دے گا، کھیتی باڑی کرے گا، دنیا بھر کے کام کرے گا، موبائل میں بھی قرآن ہے، گھر میں بھی قرآن ہے، مسجد میں بھی قرآن ہے، لیکن اللہ اس کو قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے اللہ کا غصہ ہے اس پر، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ ناراض ہو نماز کی توفیق چھین جاتی، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق چھین جاتی۔ نمبر تین، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو دین کے کام سے محروم کر دیتے ہیں، اس کو دین کا کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ میں گشت میں بیٹھوں، میں ملاقاتوں میں جاؤں، میں مسجد وار جماعت میں بیٹھوں، میں 3 دن جاؤں، میں چلا جاؤں، میں 4 دن جاؤں، میں مشوروں میں جاؤں، میں علماء سے محبت کروں، میرے بچے حافظ عالم بنے، اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم ہو، میرے پورے گھر میں اللہ کا دین زندہ ہو۔ ایک دن آئے گا میں، میری بیوی، میرے بچے، ہم لوگ سب مر جائیں گے۔ 50 سال پہلے ہمارا نام و نشان نہیں تھا، 100 سال کے بعد پھر ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا، تو یار یہ میری بیوی ہے، اس پہ میں رحم کروں کہ اس کی قبر جنت کا باغ بنے۔ میرے معصوم بچے یہ مجھے بہت پیارے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ان کو تکلیف نہ آئے، لیکن یہ تو ایک غیر مسلم باپ بھی سوچتا ہے کہ میرے بچے کو دنیا میں تکلیف نہ آئے، لیکن ہم تو مسلمان، ہم تو ایمان والے، ہم تو کلمہ پڑھنے والے، کہ میں میرے بچے کو حافظ بنا دوں نا تو اللہ مجھے جنت دے گا۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، اللہ ان کو جنت دے گا، جنتی جوڑا پہنائے گا، اور ایسا تاج پہنائے گا نا اتنا خوبصورت کہ یہ دنیا کے چاند سورج اس کے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے۔ یہ آپ کے 2 صحباب مجھے لگتا ہے آپ سے پوچھیں گے، جناب تو ہمارے جیسا سیدھا سادہ آدمی اور آج اللہ کے دربار میں
جنت میں ایسا آپ کا اکرام ہو رہا ہے, ایسا اعزاز ہو رہا ہے, تو اس وقت وہ کہے گا کہ جناب جب آپ کے بچے دنیا دار بن رہے تھے اس وقت میں اپنے بچے کو دیندار بنا رہا تھا, میرا بچہ اللہ کا قرآن سیکھ رہا تھا. یہ باپ کی کوشش ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے, توجہ ہوتی ہے, ماں باپ کی دعا ہوتی ہے. میں سفروں میں جاتا ہوں نا تو لوگ ملاقات کرتے ہیں نا تو کچھ لوگوں کے آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں. میں پوچھتا ہوں جناب کیوں روتے ہو, کیا بات ہے؟ کہا مولانا میرا بچہ فلاں مدرسے میں پڑھتا ہے, اس کے 5 پارے ہوئے ہیں, اس کے لیے دعا کر دینا اللہ اس کو حافظ قرآن بنا دے. باپ ہے جو چاہتا ہے میرا بچہ میرے سے آگے چلا جائے. ایسے بچے حافظ نہیں ہوتے, ماں باپ کی بہت دعا ہوتی ہے, بہت دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے. ایسا ہی تاج مل جائے گا فری میں؟ ایسا نہیں ہوتا. جنت, جنتی جوڑا, جنت میں تاج. او میرے عزیزو کتنا اونچا مقام ہوگا. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا. قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں. اللہ جن سے پیار کرتے ہیں نا ان کو قرآن کریم سے جوڑ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو بچے حافظ ہوئے نا 11, آج ان کے لیے بہت خوشی کا دن ہے, ان کے لیے بہت یادگار دن ہے. بستی والوں ہم تو یہ 3-4 گھنٹے آئے جلسے میں, یہ 10 سال کی محنت کے بعد بچہ حافظ ہوتا ہے. پہلے وہ الف با تا ثا کی تختی سیکھتا ہے, پھر اس کے بعد وہ قاعدہ سیکھتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اما پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ہفتی پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ناظرہ ختم کرتا ہے, پھر اس کا دور کرتا ہے, پھر اس کے بعد ماں باپ مشورہ دیتے ہیں, استاد سمجھاتے ہیں, پھر وہ حافظ بننے بیٹھتا ہے. پھر پہلے 2 پارے یاد کرنے میں اس کو تھوڑا وقت لگتا ہے, سیٹ ہونے میں, پھر وہ سیٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ 28 پارے اور یاد کرتا ہے, پھر وہ حافظ ہوتا ہے. صبح کی نماز بعد قرآن, دوپہر میں قرآن, مغرب بعد قرآن, عشاء کے بعد قرآن, یہ اپنا سب کچھ قرآن کے پیچھے لگا دیتا ہے نا, تب جا کے قرآن سینے میں آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچانک حافظ ہو گئے اور آج دستار بندی کر دی گئی. نا نا نا, کتنا ثواب کماتے ہیں, ایک حرف پہ 10 نیکیاں. 10 کلو چاندی نہیں, وہ تو ختم ہو جائے گی, یہ نیکیاں تو باقی رہے گی, آخرت کی کرنسی. ایک حرف پہ, اب وہ ایک کتنے حرف پڑھتا ہے روزانہ, کتنا یاد کرتا ہے, اس کے ماں باپ کو کتنا ثواب ملتا ہوگا, اس کے استاد کو کتنا ثواب ملتا ہوگا, مدرسے والے کو کتنا ثواب ملتا ہوگا. انسان سوچتا نہیں ہے, حساب نہیں لگاتا کہ میرے بچے کو حافظ بناؤں گا نا تو 4-5 سال تک تو قرآن ہی پڑھتا رہے گا, اور قرآن اس کے سینے میں آئے گا نا اللہ کبھی بھی اس کو محروم نہیں کرے گا. میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں, ذرا دھیان سے سننا. آج سے 20 دن پہلے ہمارے نوساری میں گجرات میں ایک چچا سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا چچا کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے. کتنے بچے ہیں؟ بیٹی کا تو نہیں پتا, لیکن مجھے کہا کہ مولانا میرے 8 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا اور ماشاءاللہ 8 بیٹے, مبارک ہو آپ کو. کرتے کیا ہے یہ 8 کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو گئے. میں نے کہا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, آپ کے 8 بیٹے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں؟ باپ نے خوشی کے لہجے میں کہا مولانا میرے رب کا شکر ہے وہ 8 حافظ قرآن ہے. 8 حافظ قرآن ہے, سب کے سینے میں میرے رب کا قرآن جگمگا رہا ہے. میں نے اس سے آگے کی بات کی. میں نے کہا چچا کسی کو عالم بھی بنا دیتے, 8 کو حافظ بنایا تو کسی کو عالم بھی بناتے. کہا مولانا اللہ کا شکر ہے اس میں سے 6 عالم بھی ہے. 8 حافظ ہے, اس میں سے 6 عالم بھی ہے. اب میں نے تھوڑا ان کے ساتھ دوستی ہوئی, تعلقات ہوئے, تو میں نے کہا یار اس باپ کے جذبے کو سلام, ذرا جانو کہ یہ جذبے کہاں سے پیدا ہوئے. کتنا عقل مند باپ, کیا دعا دیں گے بچے ان کو. اور جنازے کی نماز پڑھا دی, سب وصول ہو گیا. میں کہیں جاتا ہوں, کسی کا انتقال ہوتا ہے, مجھے کہتے ہیں جنازے کی نماز پڑھاؤ. میں کہتا ہوں اللہ اکبر, پڑھا دیتا ہوں, ختم. روتا تھوڑی ہوں, رونا کہاں سے آئے گا, مجھے کیا معلوم کون سویا ہوا ہے.
میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں, انہوں نے مجھ پہ کوئی احسان کیا بھی نہیں. لیکن بیٹا جنازے کی نماز پڑھائے گا نا, وہ دیکھے گا کہ بچے باپ کی برکت سے سینے میں قرآن آیا ہے, امی کی برکت سے سینے میں قرآن آیا. انتقال ہوا, 10 گھنٹے سے ماں رو رہی ہے, بہنیں رو رہی ہے, گھر میں قیامت جیسا ماحول چھا گیا ہے. اب ابو کس کو کہوں گا؟ کس نے پڑھایا تھا مجھے؟ یہ باپ مجھے دنیا دار بنا سکتا تھا, دنیا کی ڈگریاں دلا سکتا تھا, لیکن میرے باپ نے میری آخرت کا سوچا. اب وہ آئے گا جنازے کی نماز پڑھانے, اس کو پتا ہے یہ آخری لمحے ہے, ابو کو دیکھ رہا ہوں, اب کبھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے. اب وہ جب نماز پڑھائے گا تو کیا کہے گا پتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اندر سے اللہ کی رحمت کو کھینچے گا, یہ اللہ کی رحمت کو کھینچے گا. اللہم اغفر لحینا و میتنا, اللہ معاف کر دے آج میرے باپ کو. یہ جذبے ہوں گے اس کے. رات کا وقت ہے 11 بجے کا, مثال دے رہا ہوں, قبرستان میں لے گئے 11:30 بجے, قبرستان کا دروازہ بند ہو گیا. یہ منکر نکیر کے آنے کا وقت ہوتا ہے. قبر میں رکھنے کے تھوڑی دیر کے بعد منکر نکیر آتے ہیں, انسان کو بٹھاتے ہیں, اس کے کفن کو سرین تک اتار دیا جاتا ہے. ان کی بہت بھیانک شکل ہوتی ہے. انسان ان کو دیکھے گا نا تو سوچے گا میں کہاں آ گیا یار, میں کہاں تھا, کہاں آ گیا, ختم ہو گئی دنیا کی سب رونق. سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. من ربک, بتا تیرا رب کون ہے. اس وقت اگر بچہ حافظ ہوگا نا, عالم ہوگا نا, تو وہ قبرستان سے نہیں جائے گا, وہ وہاں کھڑا رہے گا قبر پہ. اس کو پتا ہے یہ دفن ہونے کے 15-20 منٹ بعد منکر نکیر آتے ہیں. میں نے دیکھا, حافظ قرآن کو دیکھا میں نے قبر پہ. پھر وہ تڑپے گا, اللہ یہ میرا باپ ہے, انہوں نے مجھے دیندار بنایا, میری دین کی, میری قبر کی, میری آخرت کی فکر کی. میں چھوٹا تھا مجھے اسلامی لباس پہنایا, میرے سر پہ ٹوپی آئی, آج میرے چہرے پہ داڑھی ہے. میں چھوٹا تھا نا, اس وقت مجھے نیک بنایا تھا, اس وقت مجھے دیندار بنایا تھا, اس وقت مجھے اللہ والوں کے واقعات سنائے تھے, اس وقت مجھے مدرسے میں رکھا تھا. اللہ آج میرا باپ آپ کے پاس آیا ہے, معاف کر دے, اللہ آج معاف کر, اللہ آج معاف کر دے. یہ سیریس میٹر ہے, سیریس لو اس کو. اوڑیسہ والوں کہاں ہیں 100 سال پہلے والے؟ کیا میں اور آپ نہیں چلے جائیں گے قبرستان میں؟ کیا لے کر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. میں نے ان سے پوچھا, سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی صاحب 8 حافظ ہے, 6 عالم ہے, 4 کو حافظ بناتے, 4 کو دنیا کی ڈگری دلا دیتے. تو کہا مولانا آپ کو پتا نہیں ہے, دنیا کی جتنی بھی ڈگری ہے نا, پیسہ ہو, مالداری ہو, ڈاکٹری ہو, انجینئری ہو, وکیل ہو, پروفیسر ہو, لوئر ہو, میں منع نہیں کرتا, یہ سب اچھی ڈگریاں ہیں, مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے. لیکن مولانا میرے دماغ میں ایک ہی بات چلتی ہے, آنکھ بند ہوتے ہی سب ڈگری ختم. مالدار کی مالداری ختم, ڈاکٹر کی ڈاکٹری ختم, وکیل کی وکالت ختم, پروفیسر کی پروفیسری ختم, لوئر کی لوئری ختم. اس کو قبر میں کچھ کام نہیں آئے گا. یہ تو دنیا کے حد تک ہو گیا, 60-70 سال, اب تو ہمیشہ کی لائف ہے. تو مولانا میں نے ہے نا میرے بچوں کی آخرت کا سوچا کہ ان کے مقدر میں جو لکھا ہے نا وہ تو اللہ کی قسم ان کو مل کے رہے گا. جہاں ان کی شادی لکھی ہے نا اللہ کی قسم وہ وہیں ہوگی, چونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈگری ہوگی تو زیادہ پیسہ آئے گا. آج دنیا میں اکثر کروڑوں پتی لوگ انگوٹھا چاپ ہے, زمین کی ویلیو بڑھ گئی, کروڑوں پتی ہو گئے, اور اچھے پڑھے لکھے لوگ ان کے یہاں 10-10, 20-20 ہزار میں نوکریاں کر رہے ہیں. آج کتنے لوگ ملتے ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. ابھی 2 دن پہلے ایک آدمی آیا رو رہا ہے, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولانا میں انجینئر, میرا بھائی انجینئر, میرا بھائی PSI, ہم لوگ تینوں, کچھ نہیں تھا گھر میں, یہ پڑھے, گھر میں پیسہ آ گیا, مولانا سکون نہیں آ رہا ہے. اس سے تو لگتا ہے وہ زندگی اچھی تھی جب ہم غریب تھے, محبت تو تھی, پیسہ آیا دوریاں آ گئی, نفرتیں پھیل گئی. مولانا کیا ہو گیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا, آپ کچھ وظیفہ بتاؤ, کچھ حل بتاؤ. میں نے کہا جناب کچھ نہیں ہوا. مولانا کسی نے کچھ کر دیا. ارے بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا,
وہ لگژری بس چلتی ہے نا، اس میں جو پیچھے بیٹھتے ہیں نا وہ اسپیڈ بریکر پہ بمپر پہ اچھلتے بہت ہیں، تو کیا کریں؟ ارے وہاں پیچھے سے آگے آ جا، ڈرائیور کے پیچھے آ جا، تو انشاءاللہ تجھے اسپیڈ بریکر کا بمپر کا پتا چلے گا نہیں۔ میں نے کہا یہ دنیا لگژری بس ہے، اللہ چلا رہا ہے، جو اللہ سے جتنا دور ہوگا نا اتنا ہی اچھلے گا۔ کیا کر، سوری کے اللہ کے قریب آ جا، دوستی کر لے، یاری کر لے، وہ تو تیار ہے نا۔ وہ تو جن کا انتقال ہو گیا ان سے اللہ تیار نہیں ہے، آج تو اللہ تیار ہے، آج تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے، ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چچا 4 کو حافظ بنا دیتے، 4 کو دنیا کی ڈگری دلا دیتے۔ تو کیا کہا پتہ ہے؟ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے کہنے لگے مولانا صاحب مجھے پتا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ 8 کی الگ الگ قبر بنے گی، ہے میرے بچوں کی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، میں کہا چچا کیا کہہ رہے ہو؟ اب میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ پکا پتا ہے کہ ایک دن یہ سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ سب صحابہ چلے گئے تو بولے، بڑے بڑے اللہ والے چلے گئے، میرے بچے کون ہیں؟ بولے یہ سب چلے جائیں گے۔ اور میں باپ ہوں نا، میرا دل چاہتا تھا کہ یہ قبر میں جائیں نا تو ان کے سینے میں قرآن ہو تاکہ سانپ بچھو ان کے قریب نہ آ سکے۔ قرآن نیچے گرا ہو نا ہم نہیں دیکھ سکتے، جس کے سینے میں قرآن ہو اللہ اس کو نیچے گرا دے گا، کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اللہ حافظ قرآن کو جنت دے گا، اور جنت میں ان سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، جنت میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا، حامل قرآن سے کہا جائے گا اقرا، قرآن کریم پڑھتا چلا جا، ورتقی، اور تو جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا، ورتل، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا آخری مقام وہیں پر ہوگا جہاں تک تو پڑھتے پڑھتے آخری آیت پر پہنچے گا۔ میرے عزیزو یہ جنت کی بات چل رہی ہے، جنت کے درجوں کی بات چل رہی ہے، یہ دنیا کے مالوں کی بات نہیں چل رہی۔ ہمارے ایک رشتہ دار نے 3 مالے پر سے 7ویں مالے پر گھر لیا، 3rd فلور سے 7th فلور پر، کئی لاکھوں روپئے زیادہ دیے، ہمارے رشتہ دار نے لاکھوں روپئے زیادہ دیے۔ کیوں؟ 7ویں مالے پر ہوا اچھی آئے گی، روشنی اچھی آئے گی، اوپر سے نیچے کا نظارہ اچھا دکھے گا۔ تو یہ بچے جب جنت کے درجے چڑھیں گے یار، 6666 درجے، او ہو کیا بہار ہوگی، کیا رونق ہوگی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی آخرت کا سوچیں، ہم اپنے بچوں کی آخرت کا سوچیں۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ میں آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سناؤں۔